میں آپ کو ایک مزے کا قصہ سناتا ہوں. قصہ ہے 1943 کا. نیو یارک کے اندر ایک ہوٹل تھا اور اس ہوٹل کا نام بھی نیو یارک ہوٹل ہی تھا. اس کے اندر ایک کمرہ کسی نے لیا ہوا تھا اور وہ کمرہ بہت دن سے بند پڑا ہوا تھا. مگر رپورٹس یہ تھی کہ بندہ یہ کمرہ چھوڑ کے گیا نہیں ہے, اندر ہی ہے. تو بہت دن تک کمرہ بند رہا اور ایونچولی وہاں سے گلنے سڑنے کی سمیل آنے لگی. جب وہ سمیل بہت زیادہ ہو گئی تو لوگوں کو اندازہ ہوا کہ اندر رہنے والا جو بھی کوئی بندہ ہے غالباً وہ مر مر گیا ہوگا. تو انہوں نے وہ دروازہ توڑا, اندر وہ گئے تو کیا دیکھا کہ وہاں پر ایک 86 سال کا بوڑھا انسان مرا پڑا ہے. وہ ان فرسٹ گلینس اس انسان کو پہچان نہیں پائے کہ یہ کون ہے. بتانے پر بتایا کہ یہ بندہ یہاں پر کئی سالوں سے رہ رہا تھا. یہ کوئی ابھی 2-4 دن سے نہیں ہے, یہ کئی سالوں سے اسی ہوٹل روم کے اندر رہ رہا ہے اور گوشہ گمنامی میں جی رہا ہے. اس بندے کو پہچانا گیا تو اس کا نام تھا نکولا ٹیسلا. نکولا ٹیسلا is one of the best scientists that 19th century has ever produced. نکولا ٹیسلا نے 100 سے زیادہ انوینشنز کی, لیکن اس وقت میں اگر آپ سے پوچھوں کہ اس کی انوینشن کون سی آپ کو پتہ ہے تو آپ کو قطعاً کچھ نہیں پتہ ہوگا. جنرلی جو الیکٹریکل انجینئر ہے میری طرح انہیں تو شاید پتہ ہو, بٹ نکولا ٹیسلا کے نام کو بھی دنیا آج نہیں جانتی. لیکن اگر میں آپ لوگوں کے سامنے 1-2 انوینشنز کے بارے میں پوچھوں, اگر میں آپ لوگوں سے پوچھوں کہ بھائی فلوریسنٹ بلب, الیکٹریکل بلب کس نے ایجاد کیا, تو آپ دوسرا لمحہ لگائے بغیر کہیں گے کہ یہ ٹامس ایڈیسن نے کیا, اوبویسلی. اگر میں آپ سے پوچھوں کہ ریڈیو کس کی ایجاد ہے تو آپ فوراً کہیں گے کہ بھائی مارکونی نے. بالکل ایسا ہی ہے. لیکن کتنی مزے کی بات ہو اگر میں آپ کو بتاؤں کہ یہ دونوں ہی فیکٹ غلط ہیں. نہ تو بلب ٹامس ایڈیسن نے ایجاد کیا, نہ ہی ریڈیو کو مارکونی نے. تو کوشچن یہ ہے کہ ان دونوں کو ایجاد کرنے والا بندہ کون تھا. یس, یو آر ویری رائٹ, اٹ واز نکولا ٹیسلا. نکولا ٹیسلا ایک سربین سائنٹسٹ تھا اور وہ غالباً 1800s کے اندر سربیا میں پیدا ہوا. لیکن وہ وہاں پر جب کام کر رہا تھا لوگوں نے اسے کہا کہ بھائی تم یہاں پہ اپنا ٹیلنٹ ویسٹ کر رہے ہو, تم ایک کام کرو, تم امریکہ جاؤ اور ایڈیسن اینڈ کمپنی کے ساتھ کام کرو, وہاں پہ تمہارے ٹیلنٹ کی صحیح قدر ہوگی. اب کیا تھا, یہ ٹرین پکڑ کے ایڈیسن کے پاس گیا اور اس کو بڑا شوق تھا ایڈیسن کے ساتھ کام کرنے کا. اب ایڈیسن وہاں پر بنا رہا تھا پریمیٹیو ایڈیسن ڈائناموس. یہ ایک سیدھے لفظوں میں آپ کو بتاؤں تو یہ ایک ڈائریکٹ کرنٹ بنانے والا انجن تھا, ارلیسٹ انجن, اور اس انجن کو نا اسٹیم انجن کے ساتھ یوز کیا جاتا تھا. تو بہت بڑی انوینشن تھی. تو ایڈیسن نے کہا بھائی یہ بہت ٹائم ٹیکنگ کام ہے, بہت محنت طلب کام. اگر ٹیسلا تم یہ کام کر لو نا تو میں تمہیں $50,000 دوں گا. اور میں کب کی بات کر رہا ہوں, ارلی 1900s کی بات کر رہا ہوں, ٹھیک ہے, جب 18th اور 19th سینچری کا ملاپ ہو رہا تھا اس ٹائم کی بات. اس ٹائم پہ $50,000 کی کیا ویلیو ہوگی آپ لوگ بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں. آج ہی نہیں مان اس ٹائم پہ کیا ہوگا. ٹیسلا نے دن رات ایک کر دیا اور اس نے پریمیٹیو ایڈیسن ڈائناموس بنا کر دکھا دیا. اور جب وہ اپنی انوینشن لے کر ایڈیسن کے پاس گیا کہ بھائی دیکھو بنا دیا, ایڈیسن بڑا خوش ہوا اور اس نے جب اس کو کہا کہ بھائی میرے $50,000 دو ذرا, تو اس نے کہا یو ڈو ناٹ انڈرسٹینڈ دا امیریکن ہیومر ڈونٹ یو. کیا میں نے تو مذاق کیا تھا, یو ریئلی فیل کہ تمہیں $50,000 مل جائیں گے. تو اس کو وہ چیز نہیں ملی. اس طرح کی بہت سی واقعات ہیں نکولا ٹیسلا کی لائف کے جو کہ آپ کو بتانا وہ مقصود نہیں ہے, بٹ بات یہ ہے کہ اٹ واز دا پور بزنس ایکیومن دیٹ کنٹریبیوٹیڈ ٹو فیلئر آف نکولا ٹیسلا, کہ اس کو دنیا جانتی بھی نہیں. ٹھیک. دوسرا پیٹنٹس کی لڑائی جو کہ اس کے بہت سارے فیلو کنٹمپرری سائنٹسٹ کے ساتھ اس کی لگی رہی. اب اگر آج آپ ادھر آ جاؤ ہمارے اس ایرا میں 21st سینچری میں پاکستان انڈیا کی بات کرتے ہیں, آپ کئی دفعہ جا کر دیکھتے ہو کہ یار ایک فلم بہت زبردست ہے کرن جوہر نے بنائی ہے, اور آپ اس کو جا کر سینما میں دیکھتے ہو, لوگ پاگلوں کی طرح ٹکٹس بھی لے رہے ہیں انڈیا کے اندر, لیکن جب دیکھتے ہو تو وہ رد ہی ہوتی ہے بالکل فلم. اس کے وہ صرف ایک کمرشل سکسیس ہوتی ہے, بٹ اٹ ڈزنٹ مین کہ عامر خان, شاہ رخ خان, سلمان خان کی وہ فلم کانٹینٹ وائز بھی اتنی اچھی ہوگی. ٹھیک ہے. اس کے برعکس بہت سے انڈر ریٹڈ قسم کے ڈائریکٹر ہوتے ہیں پاکستان میں بھی انڈیا میں بھی جو چیز بناتے ہیں مگر وہ کمرشلی سکسیزفل نہیں ہوتی, مگر ان کا آرٹ اور کرافٹ انتہائی زبردست ہوتا ہے. وہ ہسٹری میں اس کو ہمیشہ یاد کیا جاتا ہے. اس طرح کے وہ لوگ کام کر جاتے ہیں. تو میں ایک لائن اکثر بولا کرتا ہوں کہ بیسٹ ریٹن جو ہوتی ہیں کتابیں وہ بیسٹ سیلر نہیں ہوتی, مگر بیسٹ سیلر جو کتابیں وہ بیسٹ ریٹن نہیں ہوتی.
مثال کے طور پر آپ لوگ الکیمسٹ بہت زیادہ دنیا میں پڑھی دیکھی جاتی ہے، لیکن اگر آپ اس کتاب کو پڑھیں تو وہ انتہائی فضول قسم کی کتاب ہے، ٹھیک ہے. اب آپ جب دیکھتے ہو جیو پہ ARY پہ کوئی بندہ آ کر بتاتا ہے کہ دس از دا سیم آرٹسٹ جو کہ 20-30 سال پہلے لوگ اس کے نام پہ سٹیج کی ٹکٹیں لیتے تھے، 20-30 سال پہلے اس کا نام سن کر لوگ فلمیں جوائن کرتے تھے، اس کی البم کو خریدنے کے لیے لوگ لائنوں میں لگے ہوتے تھے اور اس سے ملنے کے لیے لوگ اپوائنٹمنٹ لیا کرتے تھے. یہ ٹائم تھا. اور آج یہی انسان ایک 8x10 کے کمرے میں ایک قسم پرسی کی زندگی جی رہا ہے، اس کو گھر والوں نے نکال دیا وغیرہ وغیرہ، اس طرح کی کہانی. اور پھر ہم کہتے ہیں کہ حکومت وقت کوئی اس چیز کی طرف دھیان نہیں دے رہی، آرٹسٹ کے لیے کوئی فنڈ نہیں ہے وغیرہ وغیرہ. میں ود ڈیو ریسپیکٹ ٹو آل دوز پیپل جو کہ اس طرح کی زندگی جی رہے ہیں، میں کہوں گا کہ اس کے اندر قصور صرف اور صرف آپ کا ہے. وہ اس طرح سے کہ آپ لوگوں نے پریفر کیا ٹو بیکم نکولا ٹیسلا. وائی ڈنٹ یو گائز بیکم ٹامس ایڈیسن؟ اب میں یہ بھی نہیں کہتا کہ ٹامس ایڈیسن بن جاؤ اور لوگوں کے کیے ہوئے کام کا کریڈٹ لینے لگ جاؤ. دا ریزن از دیٹ یو ڈو ناٹ نو ہاؤ ٹو سیل یور سیلف. دیٹ از دا کرافٹ آف سیلنگ یور سیلف. اگر آپ پہلے ایکٹر تھے، وقت کے ساتھ ساتھ خود کو آپ لوگوں نے ریوائز کیوں نہیں کیا؟ جب عورتوں کی لکس برابر نہیں رہ جاتی، وائی ڈونٹ دے سوئچ ٹو اوپننگ سم سارٹ آف سلون اور اسٹارٹنگ دیئر اون بوتیک؟ اس طرح کا کام کیوں نہیں آپ لوگ کرتے؟ وہی ایکٹر ہے بعد میں وہ ڈائریکٹر کیوں نہیں بن جاتا؟ آپ لوگ زندگی میں اگر آپ نے سوچ لیا کہ ایک کریئر پاتھ میں نے چوز کر لیا، اب اسی کریئر کے ساتھ میں نے مرنا ہے، تو یہ ایک لمیٹنگ بلیف ہے بھائی آپ کا. وقت کے ساتھ ساتھ انسان میں وہ مزدوروں کی طرح کام کرنے کی انرجی بھی نہیں رہتی، اور ایک ٹائم ایسا آنا چاہیے جب آپ اسٹروک آف دا پین سے کام کرو اور آپ کے سارے کام ہو جائیں، پھر آپ صرف اور صرف ڈرائیونگ سیٹ پہ جا کر بیٹھو. اس طرح سے آپ لوگوں کو کام کرنا چاہیے. اور اگر اف سرٹن تھنگ از ناٹ ورکنگ، لات مارو اس چیز کو، کسی دوسری چیز کی طرف چلے جاؤ. ٹھیک. تو آپ لوگوں کو لائف میں سیکھنا ہے نا بھائی، تو ایک ہنر سیکھو. دیٹ ہنر از پرسویشن، دیٹ ہنر از سیلس. کہ آپ اگر کسی بندے کو اس چیز پہ کنونس کر لو دیٹ this is the benefit that I am going to give you and in exchange I will be getting certain amount of money. اگر آپ لوگوں نے بینیفٹ اور اس کے بینیفٹ آف بینیفٹس بتا دیے تو اگلا بندہ آپ کو ویلیوبل سمجھتا ہے اور آپ کے لیے اپنا دل بھی کھول لیتا ہے اور پھر ایونچولی اپنا بٹوا بھی کھول لیتا ہے. سو ڈو ناٹ بیکم اے نکولا ٹیسلا یار. آپ لوگ اپنی آرٹ اور کرافٹ پہ کام کرو، نو ڈاؤٹ کرو، لیکن پاکستان میں ضرورت مزدوروں کی نہیں ہے. میں ایک فری لانسر ہوں اور آپ لوگ جانتے ہو کہ میں فری لانس ٹریننگ بھی بہت سالوں سے کرواتا ہوں. تو میرے سے آ کر یہ کوشچن بہت زیادہ کیا جاتا ہے کہ ہم کون سے ڈیجیٹل سکل چوز کر لیں. تو میں یہ کہتا ہوں یار یہ سوال ٹھیک ہے، ایک سرٹن حد تک ٹھیک ہے، لیکن آپ لوگ ابھی بھی مزدور مائنڈ سیٹ کے اندر ہو. اگر آپ بزنس شروع کرنے لگے اور آپ لوگوں کے دماغ میں یہ ہے کہ میں نے بھائی وہی 8 سے لے کر 5 تک میں نے کام کرنا ہے، بلکہ 24 گھنٹے میں نے کام کرنا ہے اور میں وہی مزدوری دوبارہ کروں گا، اٹس جسٹ اے ڈفرنٹ کہ ناؤ آئی ایم مائی اون باس. اگر یہ ڈفرینس آ گیا زندگی میں لیکن پھر بھی آپ مزدوروں کی طرح کام کر رہے ہو تو میرے خیال میں آپ ابھی بھی نوکری کر رہے ہیں. آپ لوگوں کو کوشش یہ کرنی چاہیے برانڈ بننے کی. ٹرائی ٹو بیکم اے برانڈ. ونس یو بیکم اے برانڈ آپ لوگوں سے زیادہ پیسے چارج کر سکو گے. آپ لوگوں کو ردی بھی بیچو گے تو لوگ اس کے پیسے دے کر آپ لوگوں سے چیز آ کر خرید دیں گے. آپ کو یقین نہیں، آپ لوگ ابھی ایمپوریم مال جائیں، ابھی ڈولمن جائیے، ابھی آپ لوگ پیکیجز چلے جائیے اور جا کر برانڈس کی کوالٹی دیکھیے گا کہ کیا یہ سبھی کے سبھی لوگ، آئی ایم ناٹ سیئنگ دیٹ آل آر ربش، بٹ دیر آر سرٹن برانڈس ہو آر لٹرلی سیلنگ یو ربش اینڈ وی دا اسٹوپڈ گائے وی آر پیئنگ دیم اینڈ میکنگ دیئر فارچون، تاکہ ہم 4 بندوں میں بیٹھ کر بتا سکیں کہ ہم نے یہ فلانی چیز فلانے برانڈ سے جا کر لی ہے. دیٹ از دا وے یو گائز آر بینگ فولڈ. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ برانڈ نہ بنو، برانڈ بنو تو اچھا بنو، لیکن کوالٹی اور کوانٹٹی دونوں کو ساتھ لے کر چلو. اسکل پہ کام کریں مگر اسکل کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو برانڈ بنانے پہ ضرور فوکس کریں تاکہ آپ کو کل کو حکومت وقت سے بھائی بھیک نہ مانگنی پڑے. اگر میری باتیں اچھی لگیں، چبھتی ہوئی باتیں، تو ڈو لائک اینڈ سبسکرائب. تھینک یو ویری مچ.